اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو باقی ہوئے تمام ویڈیو سے مختلف ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم علامہ محمد نواز عرفانی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ محمد نواز عرفانی گلگت کے ایک گاؤں دلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی نے اپنے فرزند کو جامعۃ المنتظر لاہور کی طرف بھیجا۔ وہاں پر آپ نے اپنی دینی تعلیم حاصل کی اور بزرگ علماء کرام سے مستفید ہوئے۔ جامعہ المنتظر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ قم کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور وہاں مجتہدین کی سرپرستی میں 9 سال تک رہے اور وہاں سے مختصر عرصے میں بہت کچھ سیکھ کر پاکستان تشریف لے آئے۔ آپ میں ابتدا ہی سے قوم اور ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ کوٹ کر بھرا تھا، اس لیے آپ ایک مدرس کی حیثیت سے گلگت کے ایک دور افتادہ گاؤں ہنوج الحراموش میں ایک مدرسے میں 2 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور وہاں پر انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں سے 2 سال پورے ہونے کے بعد حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد صفا نجفی صاحب نے آپ کا تعارف مرحوم شیخ علی مداد نجفی سے کرایا اور آپ کی علمی صلاحیت سے آپ کو مطمئن کرایا۔ اس طرح آپ مرحوم شیخ علی مداد نجفی صاحب کی توسط سے پرچنار مدرسہ جعفریہ میں تقریباً 1995 میں ایک استاد کی حیثیت سے تشریف لے آئے۔ آپ عربی ادبیات، منطق، فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم میں کافی مہارت رکھتے تھے اور ہر میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدرسہ جعفریہ پرچنار میں آپ کی تشریف آوری کے بعد مدرسے میں اور رونق آ گئی اور کمزور طالب علموں پر آپ نے خصوصی توجہ دی، جس کے نتیجے میں مدرسہ جعفریہ پرچنار کئی بار ملک کے مدارس میں اول رہا۔ آپ کے پرچنار آنے کے فوراً بعد 1996 میں حق و باطل کا وہ عظیم اور عالمگیر معرکہ پیش آیا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ طالبان کے خلاف جنگ کے دوران پرچنار پاکستان کے دیگر علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ اشیاء خورد و نوش ناپید ہو چکے تھے۔ تھوڑا مال افغانستان کے ذریعے پہنچتا تھا۔ ماہ رمضان کے دوران علامہ محمد نواز عرفانی نے مشاہرہ کے اہل سنت کو رشتہ انسانیت کے ناطے ضروریات زندگی فراہم کیے۔ اس ہمدردی کو مقامی اہل سنت آج بھی یاد کرتے ہیں۔ مقامی حکومت نے آپ کو 2013 اور 2014 میں علاقہ بدر کیا۔ آپ اس عرصے اسلام آباد میں مقیم رہے۔ اس کے خلاف مقامی اقوام نے بھرپور احتجاجی دھرنا دیا، لیکن بے سود رہا۔ ایجنسی اور صوبہ بدر ہونے کی وجہ سے آپ اسلام آباد میں رہائش اسلام آباد کے ای سیکٹر میں اپنے گھر کے نزدیک نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انہیں تدفین کے لیے پرچنار لایا گیا، جہاں لاکھوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا۔ آج ان پر ایک عظیم شان زیارت تعمیر کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ مختصر تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے تبصرے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching.